بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے ایسا راستہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی تک پہنچانے والا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی مقصد کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ایسی نصیحت طلب کرتے جو مختصر ہو مگر معنی و اثر میں ہمگیر ہو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی یہ درخواست اسی خلوص نیت کی عکاس ہے کہ وہ ایک ایسا عمل جاننا چاہتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی نفع عطا فرمائے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ایسی عبادت کی طرف رہنمائی فرمائی جو اخلاص، ضبط نفس اور تقوی کا جامع مظہر ہے، جس کی مثال دوسری عبادات میں نہیں ملتی اور جو بندے کو خاص قرب الہی سے سرفراز کرتی ہے۔ یہی وہ عظیم فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں روزے کی انفرادیت اور بے مثال حیثیت کو نہایت مختصر مگر بلیغ انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ وفی روایت لا عدل لہ، رواہ احمد والنسائی باسناد صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کے ثواب اور فضیلت جیسی کوئی چیز نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث کے راوی رجاء ابن حیوہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بعد حضرت ابو امامہ، ان کی اہلیہ اور ان کے خادم اکثر روزے کی حالت میں ہی پائے جاتے تھے۔ ان کے گھر میں دن کے وقت دھواں نظر آنا تقریباً ناپید تھا، اور جب کبھی لوگ ان کے گھر سے دن میں آگ جلتی یا دھواں نکلتا دیکھتے تو فوراً جان لیتے کہ آج ان کے ہاں کوئی مہمان آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کا کوئی ثانی نہیں۔ دلوں کی اصلاح، نفوس کی پاکیزگی اور نفس امارہ اور شیطان کے حملوں کو پسپا کرنے میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ ثواب کی کثرت، درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی اس کا کوئی بدل نہیں۔ مسلمانوں کے درمیان رحمت و شفقت کو عام کرنے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے اور ان کے درمیان برابری کا احساس پیدا کرنے میں اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ اپنے غریب بھائیوں کی ضرورت کو پہچاننے، ان کی غمخواری اور ان کے ساتھ احسان کرنے میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ نفس کو اعلیٰ اخلاق جیسے صبر، بردباری، سخاوت کا عادی بنانے میں اور اللہ کو راضی کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں اور انسانی جسموں کی اصلاح، عافیت کی حفاظت اور صحت کو برقرار رکھنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد اس حدیث عظیم حدیث لا مثل لہ کے مفہوم میں شامل ہے۔